الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. تمام تعریفیں پروردگار مجتبیٰ کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خاندان مجتبیٰ کے لیے، آباء و اجداد مجتبیٰ کے لیے اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں خدمت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صاحب کوثر کے گھر میں تفسیر کوثر بن کر فرزند زہرا کی آمد کی شب ہے۔ ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں خدمت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ خدا نے سردار اولیاء کے گھر جنت کے جوانوں کے سردار کی نوید پہنچا دی ہے۔ خدمت جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ میں ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں کہ سیدہ نساء العالمین کے گھر میں جنت کے جوانوں کے سرداروں کی آمد ہے۔ پروردگار عالم کا لطف و کرم کہ تمام تر تبریک اور تہنیت پھر سرکار سید الشہداء کی خدمت میں اور بعد میں آنے والے ہر معصوم کی بارگاہ محترم میں، خاص طور سے آج کی محفل کے اصل میزبان، آج کی محفل کے اصل بانی امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر جہاں تک خوشیاں پہنچیں جناب ختمی مرتبہ سے حضرت آدم تک، اور جہاں تک اثرات پہنچیں امام زمان سے تا قیامت تک، ہر مومن اور مومنہ کو، ہر مولا کے چاہنے والے کو جو گزر چکا ہو یا آنے والا ہو، آج کی شب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا پروردگار عالم ہم سب کو آج کی شب کی برکتیں، رحمتیں، لطف و کرم، اسے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی خوشی ہے تو منہ میٹھا کرا دیجئے۔ ایک محاورہ قلبی اتفاق سے بات مٹھاس پر آ کر کچھ بیان ہوئی تھی اور آج پھر مٹھاس کی بات آ رہی۔ کل بات تھی ذائقے میں خلف کی بات کہ خدا کی مودت میں کون سی مٹھاس ہے جو امام طلب کر رہے تھے، اور آج کی شب
ولادت معصوم ہے، شب آمد معصوم ہے، اس کی مناسبت سے پروردگار ایسی مٹھاس عطا فرما جو رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو، مغفرت بھی ہو، وسعت رزق بھی ہو، گناہوں کی توبہ بھی ہو، درجات کی بلندی بھی ہو، قیامت کی شفاعت بھی ہو، اور جنت کے جوانوں کے سرداروں میں خود جنت بھی ہو۔ اتنی ساری کوالٹی کی مٹھائیاں آپ نے مانگ لی، صلوات تو پڑھ لیجئے محمد۔ اور اب آئیے، آج ہمارا پورا عنوان، پوری گفتگو نہ مناجات سے متعلق ہے آج کہ مناجات بھی فضائل معصوم کا بیان کرنا، اس لیے کہ معصوم کو معصوم بنایا کس نے؟ معصوم کو صاحب فضائل قرار کس نے دیا؟ ذات پروردگار نے۔ اور اس کے بعد معصومین نے خدا کے فضائل کے اعتبار سے عملاً اس پر ثابت قدم رہ کر کردار پیش کر کے ہمارے اور آپ کے لیے فضائل کو اعمال کے طور پر بھی سمجھا دیا۔ تو آج مناجات بھی فضائل ہیں، آج سورہ مائدہ کی تفسیر بھی فضائل ہے، اور آج مولائے متقیان کے اصحاب کا ذکر نہیں بلکہ اصحاب امام مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت چند جملے پیش کرنا چاہوں گا، اس یقین کے ساتھ کہ خدا ہمیں اصحاب امام کے قدموں میں قرار دے، خدا ہمیں ناصران امام زمان میں شامل فرمائے۔ آج کی رات تو اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آج کی رات ماہ رمضان کا تقریباً نصف ہونے کو چلا ہے، اور اب ایک طرف مسئلہ غم ہے کہ اتنا ماہ مبارک رخصت ہو چکا، جو ہم اعمال نہ کر سکے اس پر کف افسوس ہے۔ ایک طرف مسئلہ خوشی اور تہنیت ہے کہ باقی جو آنے والی راتیں بہت قیمتی ہیں، اور قیمتی راتوں کی ابتدا کو امام حسن کی آمد کی شب کہتے ہیں۔ اب جتنی راتیں ہیں، توریت آ چکی، زبور آ چکی، انجیل آ چکی، صحف ابراہیم کے عنوان سے راتیں آ چکی، اب بدر کا مسئلہ باقی ہے، اب شب ہائے قدر کا عنوان باقی ہے، مولائے کائنات کی محبت میں ماتم کا اہتمام باقی ہے، اور پھر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں خدا کی بارگاہ سے مغفرت کا یقین باقی ہے۔ تو اب باقی جو راتیں رہ گئی ہیں ان کی اہمیت آج کی رات سے، اور مناسبت امام علیہ السلام کے ذکر سے اس آیت کو سرنامے کلام میں تلاوت کیا، اس کا ترجمہ کر لیں تبرکاً و ثواباً۔ عام طور پہ شاید کوئی خیال کر رہا ہو کہ میں سورہ مائدہ پڑھ رہا ہوں، یہ سورہ مائدہ نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ سورہ مبارکہ الحدید پڑھ رہا تھا، آیت نمبر 28۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ہمیشہ کی طرح خدا کا وہی انداز ہے، نہ خدا بدلا، نہ انداز بدلا، نہ سننے والے بدلے۔ وہ بھی کہتا ہے مومنین، اور یہاں مومنین کو چاہیے کہ جیسے معصوم فرماتے تھے، خاص طور سے انداز تلاوت امام مجتبیٰ علیہ السلام، آپ جب تلاوت قرآن فرماتے تھے، اب یہ اپنے مقام پر یہ بات میرے اور آپ کے لیے باعث سبق ہے کہ معصوم نے معصوم ہو کر، خود وارث قرآن ہو کر، خود حافظ کل قرآن ہو کر، خود قرآن تلاوت بھی کیا، تلاوت نہ کرتے تب بھی مجسم تلاوت قرآن تھے، یعنی آپ کی آنکھیں قرآن کو بتانے کے لیے کافی تھیں، آپ کے ہاتھ اٹھتے تھے تو احکام قرآن سمجھ میں آتے تھے، آپ کے قدم چلتے تھے تو قرآن کا مقام رضا سمجھ میں آتا تھا۔ اس کے بعد بھی تلاوت کر کے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ اگر ہم خود ناطق قرآن ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو تمہیں یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ تم ہمارا نام لے کر تلاوت قرآن چھوڑ دو۔ تو آج کی رات امام علیہ السلام کی آمد سے متعلق سورہ مبارکہ الحدید آیت نمبر 28، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ۔ پہلا پیغام صاحبان ایمان، دوسرا پیغام اتقوا اللہ۔ بات بڑی آسان سی ہے، اگر کوئی اور بھی اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہوتا، مسلک اور مذہب اور فقہ جعفریہ کے علاوہ، مذہب بمعنی فقہ، اگر کہہ رہا ہوتا
تو ہم کہتے جناب اور بھی تو ہیں، وہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ لیکن کوئی اور اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ رہا، اور آپ ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہنا چھوڑ نہیں رہے، وہ کہہ نہیں رہے، اور ہم مومن کے لفظ کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ تو اگر ہم مومن کے لفظ کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں اور دوسرا کوئی لینے پہ تیار نہیں ہے، تو خلاصے کلام یہ ہوا کہ اب اگر خدا کہے کہ مومنو تو کوئی نہ سنے گا، سنے گا تو وہ جسے بڑا شوق ہے مومن کہلوانے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب امام تلاوت قرآن کرتے تھے تو یہاں پر رک جاتے تھے، حالانکہ امام مومنوں کے امام ہیں، متقین کے امام ہیں، سردار جوانان جنت ہیں، مگر آپ رک جاتے تھے اس مقام پر مجھے اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے، اور فرماتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ پورے قرآن میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ آتے تھے، امام معصوم رک جاتے تھے اور لبیک اللہم لبیک۔ یہ طریقہ ہے سمجھانے کا کہ بسا اوقات انسان قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، رکتا کہاں پر ہے جہاں پر سانس ٹوٹ جاتی ہے، رکتا کہاں پر ہے جہاں پر آیت لوگ دیتی ہے، رکتا کہاں پر ہے جہاں پر سورہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس نے کہا کہ نان سٹاپ چلاؤ قرآن کی تلاوت کو مثل گاڑی کے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ معصوم نے ایسا قرآن پڑھنا سکھایا نہیں ہے۔ معصوم نے قرآن کو رک رک کر رتل القرآن ترتیلا، یہ تو تلاوت کے آداب بیان کیے گئے، لیکن تلاوت کے آداب کے سوا فہم قرآن کے آداب بھی ہیں۔ معصوم رک جاتے ہیں، اور جہاں خدا سے بات کرنے والی بات ہے، بڑی آسان سی بات ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا مجھے کہ موبائل آف کر کے میں کہوں جی میں جواب دے رہا ہوں نعم بلا جی یس ہیلو، جو لفظ استعمال کرتے ہیں آپ، موبائل آف ہے، کسی کال آئی نہیں ہے، آف کا مطلب کسی کال نہیں آئی ہے۔ اب میں کان پہ لگا موبائل، آپ کہیں مولوی صاحب لگتا ہے کہ آپ نے کچھ زیادہ پڑھ لیا ہے، اب آپ کو حیدرآباد جانا پڑے گا۔ ٹھیک بات واضح ہے نا؟ تو اب یہ موبائل پہ کال نہیں آئی ہے تو میں جواب دوں تو بے وقوفی ہے، اگر کال آئی ہے اور جواب نہ تو زیادتی ہے۔ خدا نے میرے موبائل پہ کال کی ہے، یا ایھا الذین آمنو، مجھے چاہیے کان سے موبائل لگا کر کہوں لبیک اللہم لبیک۔ سب کی کال اٹھاتے، خدا کی کال کون اٹھائے گا؟ اگر ولایت کے موبائل میں مودت کی سم لگائی ہوئی ہے تو کال تو یہیں پر آئے گی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کال تو یہیں پر آئے گی۔ اور اب پیغام کیا ہے؟ بات ہے، ایک تو کال ریسیو آپ نے کر لی، یا ایھا الذین آمنوا، طریقہ معصوم کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ اب آپ نے کال ریسیو کر لی تو اب مجبوری ہے، سننا تو پڑے گا۔ واقعاً کبھی کبھی موبائل کے مسئلے کو میں کہتا ہوں بڑا مشکل ہے، اٹھاؤ تو مشکل، نہ اٹھاؤ تو مشکل، نہ اٹھاؤ تو مشکل، اٹھاؤ تو مشکل۔ اب اسے نہیں معلوم کال کرنے والے کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں مسجد جا رہا ہوں، میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں، دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کر، اس نے تو کال کر دی، اب آپ نے اٹھا لیا، ایک ہاتھ میں کھجور ہے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، کریں تو کیا کریں؟ تو خدا نے انسان مومن کو کال کی اس کے موبائل پر، یا ایھا الذین آمنو، اس نے اٹھایا موبائل، کہا لبیک اللہم لبیک، مالک میں بات کر رہا ہوں، کہیے کیا کہنا ہے؟ اب وہ کہتا ہے اتقوا اللہ، کچھ تو اللہ کا خیال کرو، کچھ تو اللہ کا خیال کرو، کچھ تو اللہ کی پرواہ کرو، اتقوا اللہ، جو ترجمہ میں پہلے کر چکا آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد اگلا جملہ کہ اگر اتقوا اللہ، تم نے خدا کی بات سنی اور اس پر عمل کیا، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آ گئے۔ یہ عجیب بات ہے، مومن بھی کہے جاتے ہیں، تقوی کی بات بھی ہوتی ہے، اور پھر رسول پر ایمان لانے کا مطالبہ بھی ہوتا ہے۔ کوئی تو مسئلہ ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کچھ تو دال میں کالا ہے، کچھ تو دال میں کالا ہے۔ مومن بھی کہے جاتے ہیں، تقوی کی بات بھی آ رہی ہے، اور پھر خدا کہتا ہے آمنوا برسولہ۔ پتہ چلا بہت سے کاغذی مومن ہوتے تھے، ان پیپر تو مومن ہیں،
ان پیپر تو مومن ہیں، کاغذی مومن تو ہیں، کاغذی تقوی کی بات کرنے والے بھی ہیں، لیکن حقیقی ایمان نہیں ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے آمنو برسولہ، رسول پر ایمان لے آؤ۔ اپنے آپ کو زبان سے مومن کہلوانے والوں، ظاہراً تقوی روزہ نماز کرنے والوں، تم اللہ کے رسول پہ واقعی ایمان لے آؤ تو تمہیں کیا ملے گا؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجلس کا تبرک بڑھتا ہے، مجلس ہو، محفل ہو، آج تو شاید محفل کا عنوان ہوگا، تبرک کیا ہوگا نہیں معلوم، مجھے ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، بعد میں مجھ سے آگے سوال مت کیجیے گا کہ تبرک ملا نہیں ہے۔ تو تبرک مجلس کے بعد ہو کہ محفل کے بعد ہو؟ بڑی آسان سی مثال ہے، تبرک جس نے بنایا ہو اس سے دوستی کرنا فائدہ مند نہیں ہے۔ جس نے تبرک بنایا ہو اس سے دوستی کرنا فائدہ مند نہیں ہے، کہ اس سے دوستی تبرک دلواتی نہیں ہے۔ جس نے تبرک خریدا ہو اس سے بھی دوستی اتنا فائدہ نہیں پہنچائے گی، وہ تو سب کو دیکھ رہا ہوگا۔ اگر دوستی کرنی ہے کہ دوہرا حصہ مل جائے تو بانٹنے والے سے دوستی کر لیجئے، کہ بنانے والے نے بنایا ہے، خریدنے والے نے خریدا ہے، بانٹنے والا بانٹ رہا ہے، اس کا اختیار ہے کہ آپ کو دوہرا دے دے یا خالی لوٹا دے۔ ٹھیک، یؤتکم کفلین، اگر تم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، خدا تمہیں اپنی رحمت کے دوہرا حصہ عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت نہیں ہے جب تک کہ ایمان واقعی نہیں ہے، رحمت نہیں ہے جب تک کہ تقوی کا حقیقی عنوان نہیں ہے، رحمت نہیں ہے جب تک کہ مصطفیٰ کی بات پر اعتماد نہیں ہے، اور تینوں باتیں ہیں تو پھر دوہرا حصہ ملے گا۔ کیا دوہرا حصہ ملے گا؟ کیا شیرمال بٹ رہے تھے، روٹی تقسیم ہو رہی تھی؟ یہ مثال بڑی آسان سی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا تبرک ہو تو دوہرا حصہ اچھا لگتا ہے، اگر نمک پارے بٹ رہے ہوں تو کون دوبارہ لے گا پلٹ کے؟ یہ پرانے زمانے کی مثالیں۔ البتہ دے کیا رہا پروردگار عالم؟ کیا دو حصے رحمت کے ایک حصے کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں۔ رحمت کے ایک حصے کو حسن کہتے ہیں، ایک حصے کو حسین کہتے ہیں۔ یہاں خدا نے اللہم صلی اللہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، سورہ الحدید آیت نمبر 28۔ اگر تم اللہ کے رسول پر واقعی ایمان لے آؤ تو خدا تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا۔ میں کفل کی پوری بحث شاید کر چکا، کافل کے اعتبار سے جو جناب عباس علیہ السلام کا اشرہ آپ کی خدمت میں مولا عباس کے حوالے سے لفظ کفیل اور کافل۔ البتہ یہاں پر کفلین، کفلین کا ترجمہ کفل ایک، کفل دو، کفلین دوہرا حصہ ملے گا خدا کی رحمت سے۔ اور آج ایک حصہ رحمت کا، اس کی رحمت کا ایک حصہ آج شب کے عنوان سے عطا ہونے کو جا رہا۔ واقعاً کتنا عمدہ ترین احساس ہے۔ اس مکتب کا شکریہ، فرش عزائے حسین کا شکریہ۔ ہر امام کا ذکر ہو گیا، نام حسین کا تھا، ہر امام کا ذکر ہو گیا۔ البتہ یہ شکایت کا حق جناب سیدہ کو بجا ہے، شہزادی کو شکایت کا حق بجا ہے۔ اگر شہزادی قیامت کے دن میری اور آپ کی شکایت ہم سے اور آپ سے کریں کہ تم نے میرے بیٹے حسن کو سوتیلا سمجھا تھا، تم نے 365 دن حسین کا نام لیا تھا، کوئی ایک دن بھی ایسا بتا سکتے ہو کہ تم نے حسن کا نام لیا ہو؟ یہ احساس اگر ہم اور آپ خود اندر محسوس کریں، ہمارے اور آپ کے لحاظ سے مسائل ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ دونوں کے مقام و مرتبے میں فرق ہے، الیاذ باللہ من ذالک۔ ایسا گمان نہیں کر سکتا انسان مومن۔ فرق صرف 12 اماموں میں، ایک مقام امام کا الگ ہے، مرتبہ بلند ہے، وہ 12 اماموں میں پہلا امام ہے۔
وہ 12 اماموں میں پہلا امام ہے، اس کا مرتبہ باقی ائمہ سے بلند ہے۔ باقی تمام ائمہ امام حسن مجتبیٰ سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام تک سب برابر۔ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی، بسا اوقات کہیں کہیں کچھ مسائل ہوتے ہیں چھوٹا امام بڑا امام کر کے بات کی جاتی ہے، اور کہیں کہیں ان پر بات چھوٹے بڑے امام سے نہ ہو، لیکن کچھ تاثر ایسا ملتا کہ ذکر امام مجتبیٰ ہو تو لوگ بیٹھ کر سر جھکا لیتے ہیں، ذکر سرکار سید الشہداء ہو تو جوش کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا امام حسن مجتبیٰ سگے بیٹے نہیں ہیں؟ جب شہزادی مولا عباس کے لیے برداشت نہیں کرتی کہ کوئی مولا حسین کے سامنے مولا عباس کو اگنور کرے، تو کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول جناب سیدہ مولا کے گھر میں پہلی خوشی حسن کی شکل کی آمد میں تو ہوئی ہے، حسین تو بعد میں آئے ہیں۔ میرا مولا تو بعد میں آیا ہے اور مولا کا مولا پہلے آ گیا ہے۔ میرے مولا حسین کا مولا پہلے آ گیا ہے، اور اسی لیے آج کی رات امام کے تمام تر سیرت کو بیان کرنے کے لیے رات بہت مختصر ہے۔ اگر خدا نے زندگی دی اور مجھے آپ کی خدمت کا دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ 11 محرم سے 20 محرم تک اگر آ سکا تو پھر پورا عشرہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر پڑھا جائے گا۔ از اول تا آخر حق ہے امام مجتبیٰ کا، اور شاید کربلا والے مولا سے مظلوم ترین آقا، مولائے کائنات کے بعد کائنات کا مظلوم ترین امام، مولائے کائنات کے بعد کائنات کا مظلوم ترین امام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کسی امام کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا، کسی امام کی ران مبارک پر خنجر مار کر زخمی کیا گیا، کسی امام کی ابا کو نوچا گیا، کسی امام کو اس طرح سلام بھی کیا گیا اس طرح امام مجتبیٰ کو سلام کیا گیا کہ السلام علیکہ، نقل کفر کر رہا ہوں یا مذل المومنین۔ اور اس کے بعد آج میں اور آپ بیٹھ کر اظہار خوشی نہ کریں۔ 3 شعبان بعد میں آئی ہے، 3 شعبان قسم بخدا بعد میں آئی ہے، 3 شعبان صدقے میں آئی ہے، 3 شعبان امام حسن کی برکت سے آئی ہے۔ جو حسن کو نہ سمجھے اسے حسین کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ اور کسی امام کو انسان کیا سمجھے گا؟ اور خاص طور سے اب وہ ذرا سا ماحول پیش کریں جو بار بار آپ نے سنا بھی ہے، ایک مرتبہ پھر ذرا سا ماحول پیش کریں۔ کیسی خوشی ہوگی کہ جو رشتہ خدا نے آسمان پہ بنایا تھا، سب رشتے زمین پر بنتے ہیں، اس لیے غلطیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک رشتہ خدا نے آسمان پہ بنایا تھا۔ جب خدا بناتا ہے تو دیکھ کے بناتا ہے، اور ایسے بناتا ہے کہ دولہا معصوم ہو اور دلہن معصومہ ہو۔ اس رشتے کے بننے کا جو ثمر ہے وہ آج کی رات ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان ویخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ مرجان تو بعد میں ہے، اللؤلؤ آج کی رات ہے۔ یعنی یہ ذرا سی تمہید کچھ میں نے سخت الفاظ میں اس لیے کی کہ بسا اوقات لوگ اس سے معمولی خیال کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے، ہاں دل میں خوشی ہے تو دل میں غم بھی کر لیا کرو، ماتم کیوں کرتے ہو؟ پھر اظہار کرو معصوم کی آمد میں خوشی کا۔ اظہار کے طریقے ہیں، غسل بھی ایک طریقہ ہے، آج کی رات کا اعمال کے اعتبار سے غسل بھی ایک طریقہ ہے۔ کیا کسی نے کبھی سوال کیا کہ مولا حسن کی زیارت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کیا مولا حسن قابل سلام نہیں ہیں؟ کبھی تلاش کیا؟ زیارت ورثہ لاکھوں سلام مولا حسین پر ہوں، زیارت عاشورہ، لیکن مولا حسن پہ سلام کے لیے ٹوٹی ہوئی قبر جنت البقیع کیا غریب یہاں پر بھی ہوگی؟
تو کل کا دن، آج کی رات کے مسائل میں غسل، اور جو غسل آج کی رات امام کی یاد میں توبہ کے عنوان سے، خدا اسے امام مجتبیٰ کی برکت سے توبہ نصیب کرتا۔ کل کا دن امام کی آمد کا روز ہے، ایسے خوشی مناؤ کہ آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کے خاندان والے اس دن کو آپ کی خوشی اور برکتوں کی بنیاد پہ یاد رکھیں۔ اچھا وہ دن کب آئے گا جب آپ ہمیں کچھ دیں گے، تحفہ دیں گے، گفٹ دیں گے؟ وہ دن کب آتا ہے؟ کہ وہ دن ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو آتا ہے۔ یادگار بنائیے اس دن کو، ایسا نہ ہو کہ صرف ایک محفل کر کے سمجھیں ہو گیا حق ادا، گھر پہ جا کے سو جائیں۔ سو جائیے گا، مگر کل جب شہزادی پوچھیں تو جواب کیا دیجیے گا کہ تم نے کیا حق ادا کیا تھا؟ کیا کسی نے پوچھا کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی نماز کون سی ہے؟ حالانکہ جب سے مفاتی ہمارے درمیان ہے، خدا کی رحمتیں اور شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ پر جب سے مفاتی ہمارے درمیان ہے، تب سے تو یہ بات بالکل ہمارے دسترس میں ہے کہ ہم ہر امام کی نماز و زیارت و مخصوص ساعت کو معلوم کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔ اور آئیے امام علیہ السلام کی زندگی بچپن سے، پہلی بات تو ہے کہ تربیت 3 بڑے شخصیات کی ملی۔ یہ تربیت لفظ سمجھانے کے لیے ورنہ معصوم تربیت کا محتاج نہیں ہوتا، معصوم تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے، محتاج نہیں ہوتا۔ اور معصوم نے معصوم کے ذریعے تربیت کا پیغام امت کو دیا ہے، نہ کہ معصوم کی تربیت۔ تو تربیت النبی، سب سے پہلے امام مجتبیٰ کی تربیت میں نام کس کا؟ تربیت النبی۔ دوسرا نام کس کا؟ تربیت علی۔ تیسرا نام کس کا؟ تربیت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ 3 نام۔ تو یہ 3 نام تربیت کے عنوان سے آغوش رسالت میں نام رکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام حسن مجتبیٰ کے دہن میں دی، اور آپ نے، روایت ہے برادران اہل سنت کی، راوی کا نام ابو ہریرہ ہے، دہن کھلوا کر اندر کے دہن کو چومتے تھے اللہ کے رسول امام حسن کے، کہ زہر کے ٹکڑے جو جگر کے لیے ٹکڑوں میں تبدیل کر چکے زہر تو امام کے جگر کو، وہ نکلے ٹکڑے زبان سے، دہن امام مجتبیٰ سے، تو اس مقام کو چومتے تھے جسے زبان کہتے ہیں، دہن کہتے ہیں اللہ کے رسول۔ اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ دونوں شہزادوں کے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، دونوں جب ہو چکے ہیں ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، اور دونوں سے کہتے ہیں چڑھو میرے اوپر چڑھو، جیسے بچوں سے کہا جاتا کہ نانا کی گود میں آ جاؤ، اور پاؤں رکھ کے چڑھ رہے ہیں شہزادے، یہاں تک کہ شہزادوں کا پاؤں پیغمبر کے سینے پر پہنچا ہوا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے! یہ فضائل صرف سمجھانے کے لیے اشارتاً تھے، ورنہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کل 47 برس مدت حیات ظاہر، انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور میں عنوان مکمل کر سکا تو یہ اشارہ وہاں مکمل ہوگا جو آج بیان کر رہا ہوں، کہ اگر زمینہ سازی کربلا حسن نہ فرماتے، اگر زمینہ سازی کربلا حسن نہ فرماتے تو مولا حسین کے لیے کربلا کا عنوان آسان نہ تھا۔ زمینہ چلا وہاں سے، کربلا سجائی حسین نے، بنائی تھی حسن نے، سجائی حسین نے۔ پوری تاریخ سمٹ گئی ایک جملے کے اندر۔ آئیے امام مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جب کوئی آیت نعمت آتی تھی اور رک جاتے تھے، سوال کرتے تھے اس نعمت کے بارے میں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ معصوم کو نہیں چاہیے، سکھا رہے تھے کہ ایسے پڑھو قرآن۔ جب کوئی آیت عذاب آتی تھی رک جاتے تھے اور اس سے اظہار کرتے تھے خوف اور خشوع کا، اور رو کر گریہ کر کے خدا سے بہت روتے تھے مولا مجتبیٰ۔ جب کبھی قبر کی بات ہوتی تھی بہت روتے تھے، جب کبھی قیامت کی بات آتی تھی بہت روتے تھے، جب کبھی
بات صراط کی آتی تھی، پل صراط کے مسائل بہت روتے تھے، کیا زہد، کیا عبادت اور کیا تقوی. یہ تو امام کی زندگی کہ اگر وضو کر رہے ہیں تو کیفیت چہرے کی کیا ہو گئی، رنگ زرد پڑ گیا ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ایسے کانپ رہے ہیں جیسے کوئی تیز ہوا میں سوکھا درخت لرزتا ہے. ہماری اور آپ کی کیفیت یہ معرفت نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس نماز میں وہ حالت نہیں ہے. اگر معرفت ہو تو نماز میں وہی حالت ہو جائے جو معصوم ہم سے چاہتے ہیں. اس کے بعد امام کا حج بہت مشہور اور معروف روایت کے اعتبار سے امام مجتبی علیہ السلام نے 25 حج کیے، اور 25 کے 25 حج پیدل کیے، اور پیدل بھی ایسے کیے کہ بعض کہتے ہیں پیدل کیے، ابن شہر عاشوب کی روایت کے صرف پیدل نہیں بلکہ ننگے پاؤں کیے. ایک اور معرفت کا سخت جملہ سامنے، ننگے پاؤں کیے. ایک ہے پیدل چلنا خود مشکل امر ہے، ایک پیدل چلنے کے ساتھ ساتھ اگر پائے مبارک میں نالین بھی نہ ہو تو راستہ آج کا نہیں ہے کہ بنی ہوئی پکی سڑکیں ہیں. انسان اگر ننگے پاؤں بھی ہو رات چلے تو چل سکتا ہے، مشکل نہیں ہوگی. لیکن پتھر، ریت، سنگریزے، وہ تمام تر صحرائی علاقے مدینے سے مکے تک. ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام سواری اپنے ساتھ لے کر نہ چلتے ہو، سواری بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور کسی نے امام سے کہہ دیا کہ مولا آپ کی وجہ سے سب سواریوں سے اترے ہوئے ہیں. کہنے والا کون؟ سعد بن ابی وقاص، یہ عمر سعد کے والد صحابی رسول. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں دونوں جنت کے جوانوں کے سرداروں سے دونوں ساتھ ساتھ ہیں کہ شہزادے اللہ کے رسول کے نواسے اور ریحانت پیغمبر، آپ دونوں اگر پیدل چلیں گے تو باقی لوگ سوار کیسے ہوں گے؟ تو اگر آپ بھی سوار ہو جائیں تو باقی لوگ سواری پہ بیٹھ سکتے ہیں. آپ کو دیکھ کے سب اتر گئے ہیں. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اس بات سے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں خوف کرتا ہوں کہ اس کی بارگاہ میں سواری پر بیٹھ کر جاؤں. اچھا، اگر ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں. اگر ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ سوار نہیں ہو پا رہے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں. اور اس کے بعد جب کبھی امام مجتبی علیہ السلام کو تلاش کیا جاتا تھا اور آپ نہ ملتے تھے تو ایک جگہ تھی ملنے کی، اور وہ جگہ کون سی تھی؟ مسجد کا دروازہ. کوئی اگر ڈھونڈتا تھا گھر والوں میں سے یا آپ کے اصحاب میں سے کہ کہاں ملیں گے امام مجتبی، نہیں مل رہے، تو لوگ تلاش کرتے کرتے امام کو پاتے تھے مسجد کے دروازے کے باہر، اس حالت میں کہ اپنا رخ کیے ہوئے آسمان کی جانب، الہی ضیفک ببابک، آنسو بہتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں اس طرح گویا ہیں، الہی ضیفک ببابک، پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پر آیا ہوا. الہی ضیفک ببابک بہت بڑا جملہ ہے. ہر کسی کو یہ جملہ کہنے کا شاید حق بھی نہ ہو. کون ہے جو اپنے آپ کو خدا کا مہمان کہہ سکے؟ ھذا الشہر شہر اللہ، یہ مہینہ تو خدا کا مہینہ ہے. دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اور ہم سب کی دعوت ہے اس خدا کے مہینے میں ضیافت. اردو میں بھی ضیافت دعوت کو بھی کہتے ہیں. تو اس مہینہ خدا کا، اور خدا کے مہینے میں خدا کا بندہ خدا کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا پیغام دے گیا، الہی ضیفک ببابک، اے پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پہ کھڑا ہے. وَأَنْتَ مُحْسِنٌ وَأَنَا مُسِیءٌ، اور تو محسن ہے میں مسیء ہوں. فَتَجَاوَزْ عَنْ قَبِیحِ مَا عِنْدِی بِجَمِیلِ مَا عِنْدَک، پروردگار جو میرے قباحتیں ہیں ان کو بدل دے اپنے پاس جو تیرے حسن ہے، جو برکتیں ہیں، ثواب اس کے ذریعے سے. یہ وہی جملہ جو ہم مسجد میں آ کر اقامت کے بعد
تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کہتے ہیں، وہ جملہ امام مجتبیٰ علیہ السلام مسجد کے دروازے پر کہتے تھے، ایک فرق کے ساتھ، الہی ضیفک ببابک، یہ جملہ دروازے سے متعلق تھا۔ اب امام علیہ السلام کی زندگی سے یہ ایک مثال، اس کے بعد ایک جملہ اور سن لیجئے، اس کے بعد صرف امام کا فرمان اور آج کی گفتگو تمام۔ سوچ کر تو بہت کچھ آیا تھا، لیکن یہ وقت اتنا تیزی کے ساتھ مکمل ہوا۔ آئیے، امام علیہ السلام کے فضائل تو بہت سارے، معجزات بہت سارے، صرف ایک مثال امام علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ اور مثال کیا ہے کہ سفر حج کی بات کروں تو سفر حج میں امام علیہ السلام کے پائے مبارک میں ورم آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام معجزے کی طاقت سے نہیں چلتے تھے۔ اگر معجزے کی طاقت سے چلتے ہوتے کبھی پائے مبارک میں ورم نہ آتا۔ کبھی کبھار لوگ نجف سے کربلا جب واک کرتے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑ جائیں تو جس کے چھالے نہیں پڑتے وہ کہتا جی دیکھیے ہم تو بغیر پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، پاؤں میں آبلے پڑ جائیں، چھالے پڑ جائیں یا پاؤں میں ورم آ جائے، یہ تو سیرت معصوم میں بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام اڑ کر نہیں جاتے تھے، امام باعجاز امامت قدم بڑے بڑے رکھ کر نہیں جاتے تھے، نارمل تقاضۂ بشریت کے اعتبار سے چلتے تھے کہ اگر کل کو کوئی پیروکار ہمارا پیدل حج کرنا چاہے اور اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں تو یہ خیال نہ کرے کہ میں چونکہ بشر ہوں، میں معصوم نہیں ہوں، لہٰذا پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ معصوم امام پاؤں میں ورم آ گیا، ورم کہتے ہیں سوج جانا، پاؤں کا بڑا ہو جانا۔ لوگ کہتے ہیں مولا اب تو آپ سواری استعمال کر لیجئے، اب تو ایک بہانہ ہے بیٹھ جانے کا۔ تو اگر بہانے تلاش کرنے ہوتے بیٹھنے کے تو امام اترتے ہی کیوں؟ امام فرماتے ہیں نہیں، ابھی آگے چلیں گے تو ایک مقام ایسا آنے والا ہے کہ جہاں وہ حبشہ کے رہنے والے سیاہ فام لوگ، میرے الفاظ، سیاہ فام لوگ آئل بیچتے ہیں، ملنے کا تیل بیچتے ہیں، ان سے تیل لے کر لگائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جو 7 اونٹوں کو کرائے پہ چلانے والے آپ کے ساتھ ہیں، وہ حیرت سے دیکھتے ہیں مولا کو، مولا یہاں سے دور دور تک تو کوئی منزل نہیں آنے والی، کوئی اسٹاپ مڈ وے نہیں آنے والا، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں اگر معرفت امام ہوتی تو بات سمجھ میں آ جاتی، مڈ وے آنے والا ہو کہ نہ آنے والا ہو، اگر فرما دیا معصوم نے تو آ کے رہے گا۔ اب یہ مت دیکھنا کہ وہاں پر پہلے کبھی آتا تھا یا نہیں تھا، جیسے امام نے فرمایا ویسے ہو گیا۔ امام اس مقام پر پہنچے اور امام علیہ السلام، اب تمام لوگ دوڑے، دیکھا ایک ہی بیچنے والا ہے، اتفاق ہے، اسٹاپ آیا ہے، منزل آئی ہے، اور ایک ہی کالا شخص تیل بیچنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس تمام جو امام کے چاہنے والے دوڑ کر پہنچے، ایک دائیں سے، ایک بائیں سے، ایک سامنے سے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں امام کی خدمت کر دوں۔ اس سے کہا تیل چاہیے، تیل چاہیے۔ اس نے کہا اتنے سارے لوگ کہاں سے آ گئے؟ اتنا تو مال بکتا ہی نہیں ہے، یہ اچانک لوگ کہاں سے آ گئے؟ پوچھا اتنا سارا اہتمام تیل کے لیے، خریدار آئے ہیں، یہ کون سی شخصیت ہے جس کے لیے آپ اتنا بیتاب ہیں؟ کہا تجھے نہیں معلوم؟ فرزند رسول خدا، فرزند رسول خدا آ رہے ہیں، ان کے لیے چاہیے یہ آئل۔ بہت غور کیجئے گا۔ آئمہ کی تاریخ بھی انسان کو ایسے پیغام دیتی ہے۔ ارے یہاں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا دعا بتا دیں، دوا نہیں کھائیں گے، تو امام علیہ السلام دعا پڑھ لیتے ٹھیک ہو جاتے، کیا ضرورت تھی آئل وغیرہ لگانے کی؟ اگر امام دعا پڑھ کے ٹھیک ہو جاتے تو آج ہم اور آپ کہاں جاتے؟ علاج سنت ہے، علاج سنت معصوم ہے، علاج سنت معصوم ہے، اور شفا دوا میں نہیں ہے، دوا میں سکون ہے، ذریعہ ہے، ظاہراً تسلی وسیلہ ہے، اصلاً شفا خدا کی بارگاہ سے ہے۔ تو امام علیہ السلام نے سنت قائم کی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم بہت متقی پرہیزگار ہو، تم بغیر دوا کے درود پڑھ کر دم کر لے کے ٹھیک ہو جاتے ہو، نہیں، امام نے تیل منگوایا ہے۔ اچھا یہ تو بہانہ ہے اس طرف سمجھانے کے لیے، اس طرف اس کا کام بھی کرانا تھا نا۔
جو تیل بیچنے والا ہے، اس سے جب تیل لیا کہ اتنے لوگ پہنچے گا، اچھا وہ آئے ہیں، میں ساتھ چلتا ہوں، خود تیل لے کر پہنچا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کی بارگاہ میں تیل بھی پیش کرتا ہے، امام بااصرار اس کو اس کے ہدیہ یا قیمت اس کی عطا کی جاتی ہے امام کی بارگاہ سے، اور لوگ بہت کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سے کہتے ہیں مولا میرے حق میں دعا کر دیں۔ کیا دعا کر دیں؟ کہ مولا میں گھر سے چلا تھا، آتے ہوں گے تیل بیچنے کے لیے، گھر سے فاصلے پر اسٹاپ ہوگا، میں جب گھر سے آیا تو بس وقت قریب تھا میرے گھر میں ولادت کا، آپ دعا کر دیں، خدا مجھے بیٹا عطا کر دے۔ عجیب بات ہے، 9واں مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب کیا سیکس بدلوائے گا مولا سے؟ بہت غور کیجئے گا۔ کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں اب دعا کا فائدہ کیا ہے؟ اب تو جو بننا تھا شکم مادر میں، بیٹے کے نام سے نعمت بننا تھی یا بیٹی کے نام سے رحمت بننا تھی، بن چکی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تفصیل آپ کے علم میں ہے کہ کون سے مہینے سے سیکس مکمل انسان کے علم میں آ سکتا۔ البتہ امام علیہ السلام نے اس وقت فرمایا جا کر گھر میں دیکھ لے، خدا نے تجھے ایک سالم فرزند صحیح و سالم عطا کر دیا ہے۔ وہ گیا اور واپس آیا، دیکھ کر اپنے گھر گیا دیکھنے اور دیکھ کر واپس آیا، اور پھر آ کر امام کے قول کی تصدیق کی ہے۔ اللہ اکبر! گویا امام کے اس واقعے میں دونوں پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ کہ امام نے آئل استعمال کیا، یہ بہانہ تھا، ورنہ وہ تو شفا امت کو دیا کرتے تھے، وہ تو شفا امت کو کل بھی دیتے تھے اور آج بھی دیتے ہیں۔ اور آئیے شفاء امت کے لیے امام علیہ السلام نے کون سی دوائی دی ہے؟ صرف 3 جملے آج کی دوا کے طور پر ہے۔ دوا وہ دوا نہیں ہے جو ہوتی ہومیوپیتھک والی، اس میں ہے مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، میٹھی میٹھی گولیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد استعمال کر لیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ دوا ذرا کڑوی ہے، یہ دوا جو ہے کیا ہے؟ کڑوی ہے۔ امام نے 3 میڈیسن دی ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ابھی 3 میڈیسن آپ نوٹ کیجئے گا، اس کے بعد پھر 2 شعرا بھی ہیں، نوٹ کیجئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 میڈیسن کے بعد آپ اٹھنا شروع کر دیں، میں اٹھ جاؤں گا ممبر سے، وہ الگ بات ہے، اس لیے کہ اب اس کے بعد طریقہ محفل کا یہاں کا کہ منقبت پڑھی جاتی، تو 2 منقبتیں، اس کے بعد دعائے مجیر ہے، اور اس کے بعد مکمل پیکج۔ حیرت کی بات ہے، لوگ پیکج تلاش کرتے ہیں نا، بھائی گئے تھے شاپنگ مال میں تو پیکج کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا، فیسٹیول رمضان، یہ الگ موضوعات برحال۔ تو اب آج کا پیکج کیا ہے؟ 2 دن کی نماز قضاء مجھ تک کا مکمل پیکج ہے، مگر محفل مکمل نہیں ہے جب تک کہ شکل اشعار میں مدحت معصوم نہ ہو جائے، وہ اس کے بعد ہے۔ یہ 3 دوائیاں کون سی؟ پہلی دوا یہ ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ کر دیتا ہوں عربی چھوڑ کر تاکہ وقت بچ جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی حرام کی ہوئی، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کی اشیاء سے بچو، جو بچے گا وہی عابد ہے۔ جو اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچائے وہ عابد ہے، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے وہ غنی ہے۔ بہت تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی، سر ترجمہ کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ، جو اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچائے وہی عابد ہے، سجدہ گزار عابد نہیں ہے۔ سجدہ تو شکر خدا کے لیے ہے، عبادت تو خدا کی بارگاہ میں انداز شکرانہ ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ جو خدا کی معصیت سے اپنے آپ کو بچا لے، کہ وہ عابد ہے۔ جو خدا کی تقسیم پر راضی ہو جائے وہی غنی ہے، ٹھیک؟ اور جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے، نماز کا پڑوسی ہو، مجلس کا پڑوسی ہو، محفل کا پڑوسی ہو، گھر کا پڑوسی ہو، آفس کا پڑوسی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کافر ہو، اور کیا کہنا اگر وہ بھی مومن ہو، تو اگر کوئی اپنے پڑوسی سے اچھا رویہ رکھے تو وہ مسلم ہے۔ امام کے 3 جملے، عابد کون؟
عابد کون؟ جو معصیت سے بچائے اپنے آپ کو. غنی کون؟ جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے. اور مسلم کون؟ جس کا پڑوسی اس سے خوش ہو. تو آئیے خدا کی بارگاہ میں یہ تینوں دوائیاں استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا. کبھی کبھار دوا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز نہیں کرتے تو دوا اثر نہیں کرتی. پروردگار دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا. امام مجتبیٰ کا روز ہے. پروردگار ایسا اخلاق جیسا امام کا تھا، ایسا اخلاق تھا امام کا کہ سامنے والا سب و شتم کر رہا ہے، امام مسکرا رہے ہیں. پروردگار وسعت قلب عطا فرما، شرح صدر عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا. مومنین کے درمیان آپس میں اتحاد، اتفاق، محبتیں، الفتیں، مودتیں قائم و دائم فرما. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا. ہم امام سے تو بعد میں مخلص ہوں گے، پہلے ایک مومن دوسرے مومن سے تو مخلص ہو جائے. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا. ہمیں امام علیہ السلام کے چاہنے والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار تمام بغض و حسد و کدورت و نفرتوں کو دور فرما دے. بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار تمام حاضرین جو حاجات لے کر آئے ہیں، آج خوشی کی رات ہے میرے مالک تیرے حبیب کے گھر میں. اور جب خوشی کی رات کسی بڑے کے گھر میں ہوتی ہے تو بڑی مٹھائیاں بٹتی ہیں، بڑے صدقے اتارے جاتے ہیں، بڑے بڑے مجرموں کی سزاؤں میں کمی یا معافی ہو جاتی ہے. اور اتنا بڑا گھر ہے، حبیب خدا کا گھر ہے، جو خدا کے بعد سب سے بڑا ہے، اس کا گھر ہے. اور حسن مجتبیٰ بڑے سردار کی آمد ہے. ہماری گردنوں کو آتش جہنم سے آزادی عطا فرما. ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری ذریت و اولاد کو بخش دے. تمام مومنین مومنات کو روز قیامت معافی عطا فرما. بحق چہرد معصومین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. اور یہ ایک التماس آپ سے کہ اب آپ نے اپنے حق میں تو سب کچھ مانگ لیا اور مانگتے رہیں گے آج رات میں. البتہ ایک ذرا سا پیکٹ بنائیے آج کی رات مٹھائی کا، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اور سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. آج کی رات کی مٹھائی میں کاظم رضا ان کے لیے، سید نیاز حسین ان کے لیے، کنیز فاطمہ کے لیے، سید مظفر حسین کے لیے، ممتاز فاطمہ کے لیے، محمد ہلال کے لیے، اور سجوانی فیملی کے محرومین جن کی جانب سے آج افطاری کا انتظام تھا، حسن حبیب ان کے محرومین کے لیے، اپنے محرومین، اپنے والدین، ذوی الاحسان ذوی الحقوق جو انتقال کر چکے تمام کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نماز وحشت قبر کی التماس سے محمد ہلال ابن انجینئر گل. اور صرف ایک امانت آپ تک پہنچا دوں کہ بہرحال مسجد امام صادق علیہ السلام کے شہیدوں میں ایک زخمی نے خواب دیکھا تھا. اس نے خواب یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام خود آئے ہوئے ہیں کویت میں، اور شہیدوں کے جماعت سے کہتے ہیں کہ آئیے آپ اس طرف آئیے، آئیے اس طرف آئیے. زخمی کہتا ہے میں بھی آگے بڑھا کہ امام جہاں بلا میں بھی وہاں چلا جائیں. امام نے مجھے روک دیا. انت لیس بشہید، تم شہید تو نہیں ہوئے نا. تو شہیدوں کی عظمت کے لیے، جو زخمی ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات. بار دیگر بآواز بلند صلوات. کچھ ضروری اعلانات ہیں. کل انشاءاللہ خواتین کے لیے مدرسہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں جشن ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام منعقد کیا جائے گا ٹھیک 5 بجے.